بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. صلوات الله. میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ مرتبہ مل کر بکھر کر نہیں مل گئے درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. جمیع مدمومین مومنین و مومنات محبین محمد و آل محمد علیہ السلام، حاضرین محفل کے مدمومین کے لیے اور بالخصوص جام رمضان ابن جام علیہ. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وشفاعة الحسين جده وأبيه وأمه وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. والے رحمت واسطہ اپنے حبیب ہستیوں کا، ان نفوس کا واسطہ مالک کے جن کی محبت میں ہر انسان پر فرض کی ہے. ہم سب کا یہاں مشتمل ہونا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. جو بھی حوائج، جو بھی دعائیں آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے خواہش اللہ پر موجود ہیں، اور گناہگار کے دل میں جن مومنین نے دعا کا حکم کیا ہے، مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور بالخصوص دعا کیجیے گا ان کے لیے کہ جن کے لیے ہم نے فاتحہ کا جام رمضان صاحب شاہ زیب صاحب کی والدہ کے لیے مالک ان کے بلند درجات فرما. شفا صحت و سلامتی کے لیے ان کی والدہ کے لیے میرے دعا کے لیے مالک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. اور دیکھیں جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، حاضرین محفل میں سے ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں، مالک سب کا محمد و آل محمد کا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، محبین محمد و آل محمد علیہ السلام، کائنات میں دنیا میں جہاں جہاں مصروف اعضاء ہیں، مالک سب کی محافظت و معاونت فرما. ہمارے دلوں میں ولائے محمد و آل محمد علیہ السلام زیادہ فرما. حقیقی معنی و مشیاس ناشر صحیح معنی میں منتظر امام علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرما. سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما.
ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بیک زبان بر محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ سادات عظام مومنین کرام سلسلہ کرام جاری ہے، یقیناً اب تک آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس آیہ کریمہ آیہ وافی ہدایہ پر گفتگو ہو رہی ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ لفظ ولایت کو سمجھا جائے، کیونکہ خدا بند مطاع قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے ایمان والو جو تم ایمان لے کر آئے ہو وہ تقاضا کرتا ہے اس چیز کا کہ تم کافرین کو اپنا ولی مت بناؤ، دوست مت بناؤ، اولیاء مت بناؤ۔ کب؟ من دون المؤمنین، کہ جب تمہارے درمیان مومنین موجود ہیں، مومنین کی موجودگی میں صاحبان ایمان یہ جسارت مت کرو، یہ غلطی مت کرو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اتریدون، تو کیا تم نے ارادہ کر لیا ایسا کر کے کہ اگر مومنین کے ہوتے ہوئے کافر کو ولی بنا لیا تو کیا تم نے ارادہ کر لیا ہے اس چیز کا کہ تم اللہ کو خود پر حجت بنا دو، کہ تم نے قانون خدا کو توڑا ہے؟ اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ لفظ ولایت میں عرض کر رہا ہوں اس قدر وسعت رکھتا ہے، اس قدر جامعیت رکھتا ہے، لیکن میں حیران ہوں، اور یقیناً تاریخ پڑھنے والے بھی، قرآن شناس بھی، جن کا حدیث کے ساتھ بھی تعلق ہے، مطالعہ کرنے والوں کا، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ امامت پر گفتگو کرنا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ امامت پر گفتگو کرنا اس لیے آسان ہے کہ جب آپ کتابوں کو دیکھتے ہیں، موضوع کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس بہت سے ایسی کتابیں آ جاتی ہیں جیسے امامت و سیاست، ٹھیک، خلافت و امامت، خلافت و ملوکیت، امامت و ملوکیت، یعنی لکھنے والوں نے لکھا ہے لفظ امامت، تو بہت کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے کہ جو یہاں پر ممبر سے کھڑے ہو کر بیان کیا ہے۔ لیکن جب لفظ ولایت آتا ہے تو آپ حیران ہوں گے، میرا نوجوان خاص طور پر بزرگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ لفظ ولایت کے اوپر جب آپ کھنگالیں گے تو آپ کو کتب نہیں ملیں گے۔ لکھنے والوں نے امامت پر لکھا، سیاست پر لکھا، خلافت پر لکھا، ولایت پر نہیں لکھا۔ اور کیوں نہیں لکھا؟ ظاہر اس کی وجوہات ہیں کہ لفظ امامت کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اس کی سادہ سی مثال یہ لیں کہ ہر مسجد کے اندر ایک امام موجود ہے، اتنا عمومی کر دیا ہے نا لفظ امام کو کہ کیا ہے، ہر مسجد میں ایک امام موجود ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ حدیث کا بھی امام ہے، ٹھیک، تفسیر کا بھی امام ہے، ٹھیک ہے، روایت کرنے والوں ہے، اور اس طرح سے بہت سے امام بن جاتے ہیں۔ یا ہر وہ چیز جو کسی نے پہلی دفعہ جس کا آغاز کیا ہو تو اس کو اس کا امام بنا دیا۔ تو لفظ امام اس قدر عام کر دیا گا کہ ہر مسجد کے اندر ایک امام موجود ہے، لیکن لفظ ولایت کے لیے نہ لکھا جا سکتا تھا، سب کے لیے ممکن نہیں تھا ولایت پر لکھنا۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ کہ کیونکہ انہوں نے امامت اور سیادت کو کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ امام ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، لوگوں نے لکھا۔ اس چیز سے قطع نظر آپ جس کو بھی امام مانتے ہیں یا جس کو بھی امام بنا لے، اعتراض نہیں ہے، بحث نہیں ہے، لیکن یہ جو ولایت ہے اس پر اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اللہ نے اس کے گرد حصار قائم کر دیا۔ کیا کہہ کر؟ انما ولیکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ انما کلمہ حصر ہے، کس کے گرد؟ ولایت کے گرد۔ یہ انما وہی انما ہے جو انما یرید اللہ میں ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہی انما ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور رسول، ٹھیک، اور پھر آگے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ٹھیک، کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہ حصر ہے، انما نے اس ولایت کو گھیرا ہوا ہے۔ اب اگر اس گھیرے میں کوئی آئے گا یا آنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے جھوٹے اماموں سے منہ موڑنا پڑے گا۔ تو اب چونکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک اچھا حل ہے کہ ولایت کے موضوع کو چھیڑا ہی نہ جا سکے۔
امامت میں تو سب کو لے کے آ سکتے ہیں لیکن اللہ کو امام نہیں کہا جا سکتا جیسے عرض کیا گیا. لیکن لفظ ولی وہ ہے کہ جو اللہ اپنے لیے بھی استعمال کر رہا ہے, رسول کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے, اور مومنین کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے. ایسے ہی ہے, گھبرا تو نہیں آپ. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. تو لفظ ولایت کو چھپایا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, کیوں چھپایا؟ امام کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ کلمہ حسب موجود ہے. ابھی عرض کیا ولی کے لیے کلمہ حسب ہونا ضروری ہے. جیسے جیسے انہوں نے دیکھا, کوشش کی, یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی, لیکن میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن کو عیاں نہیں کیا گیا, جن کو دل میں رکھ کے اس کے اوپر جسارت نہیں کی گئی, محنت نہیں کی گئی. کیا کہ جب دیکھا کہ اللہ اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے, اپنے رسول کو ولی کہہ رہا ہے, اور مومنین کو ولی کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کرائیٹیریا سخت کر دیا گیا ہے. اب ہر کوئی اس میں آ نہیں سکتا. جس کو ہم امامت میں تو لے آئے, ولایت میں کیسے لائیں گے؟ ولایت کے گرد کٹہرا بہت سخت ہے, گھیرا بہت سخت ہے. ولی کہتے کس کو ہیں؟ جب جاننے کی کوشش کریں تو عام تعریف یہ ملتی ہے کہ ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کنٹرول مادے پر ہو, جو مادے کی حیثیت کو, حمیت کو, شخصیت کو بدلنے پر قادر ہو, اس کو ولی کہا جاتا ہے. اب جب اپنے اماموں پر نظر دوڑائی تو کوئی نظر نہیں آیا, تو لفظ ولایت کو آہستہ آہستہ پیچھے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو مادے پر تصرف رکھتا ہے. یہ میں نے کیا مبالغہ ادائی کی ہے, غلو کیا ہے؟ یہ میں نے کیا کہا کہ یہ میں جذبات میں آ کر اتنا بڑا جملہ کہتا ہوں کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو مادے پر. اللہ ولی الذین, اللہ کیا ہے؟ اللہ ولی ہے. یا اگر اسی فائن, ٹھیک ہے, اگر فَإِنَّمَا کی آیت کو دیکھیں, فَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ, اللہ تمہارا ولی ہے. تو کیا اللہ کا مادے پر کنٹرول نہیں ہے؟ میں نوجوان کو متوجہ کروں, اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ مادے کی حیثیت کو تبدیل کر کے رکھتا ہے؟ پھر اللہ نے اپنے تک بات نہیں رکھی. وَرَسُولُهُ, جیسا میں ولی ہوں میرا رسول بھی ویسا ولی ہے کہ وہ بھی مادے پر اختیار رکھتا ہے, تصرف رکھتا ہے. یہاں تک کسی نے کڑوا گھونٹ پی کر بات کو قبول کر دیا کہ بات رسول کے بارے میں, لیکن جب بات آگے چلی کہ وہ بھی ولی ہیں. جو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ایک تو کوئی ایسا ملا نہیں اپنوں میں, اپنوں میں کوئی ایسا ملا نہیں ڈھونڈنے کو, جزاک اللہ سلامت رہے, ملا نہیں. ہو سکتا ہے اپنے نماز ہی بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں اصحاب سب کے سب بہت قابل قدر ہیں, لیکن قرآن کے اندر آیات ہیں, احادیث نبوی ہیں, روایات کے اندر ہیں کہ انہی کے اندر چھپے ہوئے کچھ منافقین بھی تھے. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ گھبرا تو نہیں رہے نا آپ لوگ, ٹھیک ہے؟ منافقین کی تعداد بھی دنیا صاحب کے اندر ہے نا, موجود تھے. اور یہ جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کہنا پڑا کہ اے ایمان والو نہ بناؤ کافر کو اپنا ولی, تو جس نے بنایا ہوگا. سمجھ رہے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اور بات کو واضح کر دوں اپنے نوجوانوں. کسی بھی ملک میں رہنے والے کے لیے سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے؟ کسی بھی ملک میں رہنے والے کے لیے چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, کسی کا حق مانا, یہ بہت بری باتیں ہیں, یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. لیکن کسی ملک میں رہتے ہوئے اس شہری کے لیے, اس وطن والے کے لیے اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے دشمن ملک والے کے ساتھ روابط رکھے, یہاں کی باتیں وہاں کرے, جس کو کیا کہتے ہیں؟ غداری. یہ وہ والی غداری ہے جو آج کل عام ہوئی ہے دنیا کے اندر, کہ اگر کسی کو اپنے اہداف سے مختلف کوئی نظر آتا ہے, اپنے مقصد سے کوئی مختلف نظر آتا ہے, تو اس کے اوپر غداری کا الزام لگا. یہ وہ والی غداری نہیں بات ہے. کسی بھی, جیسے میں پاکستانی ہوں اور خدا نخواستہ میں پاکستان کے دشمن ملک کے ساتھ روابط میں, تو کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ نہیں نا, غلط ہے نا. غداری بہت بڑا جرم ہے. باقی جرائم معاف ہو سکتے ہیں,
لیکن اس سرحد کے اندر رہتے ہوئے میرا یہ جرم کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں غداری مت کرو, غداری مت کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی لے آئے ہو اور ان کے ساتھ رابطوں میں بھی ہو. یا تو رابطے قائم رکھ لو یا ایمان قائم رکھ لو, ایک چیز ہو, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب دیکھا میں نے عرض کیا کہ ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو مادے پر کنٹرول, سمجھ رہے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ولایت کا تذکرہ کرتا ہے اپنے رسول کے اور پھر مومنین کی ولایت کا, اور مومنین گروہ جو قیامت تک موجود رہیں گے. تو مادے پر اللہ مادے پر کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ابھی آپ کے سارے ہلائے, جزاک اللہ مولا آپ کے سارے ہلانے کو عبادت میں شمار فرمائے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, رسول مادے پر اختیار رکھتا ہے, لیکن بعد رسول کون ہے جو مادے پر اختیار رکھتا ہے؟ اگر کوئی اختیار رکھتا ہے تو وہ اس حق بجانب ہے کہ اس کو ولی کہا جائے. تو تاریخ نے دیکھا کہ کوئی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ قالین پر بنے ہوئے رنگوں سے ایک تصویر کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ مجسم ہو جا, جادوگر کو کھا لے. تاریخ کہتی ہے کہ حکم ختم ہوا, وہ شیر بنا, قالین سے باہر آیا, جادوگر کو کھایا. اب حکم دیا کہ واپس جا, پلٹ جا اور سو جا, اور اسی طرح ہوا. بتایا اختیار ولایت یہ ہے کہ تصویر میں جان ڈال دے. ولی تصرف رکھتا ہے, ولی تصرف رکھتا ہے. کس چیز پر تصرف رکھتا ہے؟ مادے پر. اور رسول نے بھی جب ولایت کا اعلان کیا تو بات کہاں سے شروع کی؟ اگر ذہنوں میں ہو تو آئے, پھر کچھ دیر پیچھے چلتے ہیں. ایک تو ہم پر یہ بڑا الزام ہوتا ہے کہ آپ بار بار غدیر کا تذکرہ کرتے ہیں, بار بار غدیر کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی لیے کرتے ہیں کہ بار بار نہ کریں تو آہستہ آہستہ آپ کے ذہنوں سے محو ہو جائے گی. یہ تو آج 1450 سال کی بعد کی بات ہے. تاریخ بتاتی ہے علی نے ایک محفل کے اندر 7 لوگوں سے پوچھا, گواہی مانگی, کیا تم غدیر میں تھے یا نہیں؟ اللہ اکبر, آپ نے جملہ بڑی آسانی سے سنا. علی خود 7 لوگوں سے گواہی مانگ رہے ہیں, کیا تم غدیر میں تھے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میری یادداشت تھوڑی کمزور ہے, کچھ کہتا ہے میری بینائی میں کچھ مسئلہ ہے, کس نے امامہ آنکھوں پر کیا اور چل پڑا, کوئی کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام ہے. لیکن کہتے ہیں کہ گھر پہنچنے سے پہلے بصارت سے محروم ہو چکے تھے. بس اب ان کو ڈھونڈ لو, پتا چل جائے گا کہ ولایت کا انکار کرنے والا کون ہے. صلوات پڑھ مل کے محمد و آل محمد. دیکھیں تصرف رکھتا ہے ولی. رسول جب اعلان ولایت کیا تو کیا کہا؟ ٹھیک ہے, وہ سارا معاملہ میں نہیں کر رہا کہ بالاؤں کا ممبر ہو. رسول نے سب سے پہلی بات کہا کہ میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے اللہ کے رسول نہیں مانتے؟ ایسے ہی یہ میں اپنے لفظوں میں تھوڑا بیان کروں کہ اوپر نیچے ہو بھی جائے تو معذرت خواہ ہوں. تو اس کے بعد رسول نے کہا کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ افضل نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے اپنی جان سے, مال سے, اولاد سے, گھر سے زیادہ افضل نہیں مانتے؟ سب نے کیا کہا کہ بلا یا رسول اللہ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پر ہماری جانیں قربان, ہمارا مال قربان, ہماری اولاد قربان, ہمارے گھر بار قربان, کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر رسول اس وقت کسی کو کہہ دے کہ تمہارا جتنا مال ہے وہ تم میرے حوالے کر دو, تو رسول چونکہ تصرف رکھتا ہے تو جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ اس چیز پر پابند ہے کہ رسول نے جو کہا ہے وہ حکم کو پورا کرے. یعنی کہ رسول تصرف رکھ. میں ایک منزل اور بیان کرتا ہوں. جب رسول نے یہ فرمایا نا کہ کیا میں تمہاری جان, مال, دولت سب سے بلند نہیں ہوں, تو رسول نے اپنے تصرف کا اظہار کیا کہ میرا تم پر تصرف یہ ہے. لیکن تصرف یہ ہوتا ہے, اولا بالتصرف کی تعریف اصل میں یہ ہے, اولا بالتصرف اسے کہتے ہیں کہ جو ولی ہو اور جو یہ حق رکھتا ہو
اگر باپ اور بیٹا کھڑے ہیں اور وہ بیٹے سے کہے کہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یہ اولا بالتصرف ہے۔ نوجوان سمجھے، اس کو کہتے ہیں ولی اللہ، جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی کھڑے ہیں اور بیوی سے کہے کہ یہ تمہارا شوہر نہیں ہے تو اولا بالتصرف نے اگر کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے، تو یہ اولا تصرف کی کیا ہے؟ اس کی طاقت ہے، اس کا اختیار ہے۔ رسول نے یہی کہہ کر اپنا آپ پیش کیا، لوگوں نے بڑی خوشی سے مان لیا، لیکن جب اولا اعلان کیا نا کہ اگر تم سب یہ مانتے ہو تو دیکھو میری طرف، اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا، جس کا میں ولی ہوں، فہذا علی مولا، کئیوں نے تو مان لیا، لیکن کئیوں کو آگے آ کر خطرے نظر آنا شروع ہو گئے کہ بعد از رسول اگر علی نے جان مانگی تو کیا کریں گے، مال مانگ لیا تو کیا کریں گے، کوئی حکم دے دیا تو کیا کریں گے۔ اب یہاں سے منہ پھرنا شروع ہوئے کہ رسول کی ذات تک تو ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات، رسول کی ذات تک تو ٹھیک ہے، مان لیا، اور یہی ہوا نا کہ آیا تھا نا بات کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کہتے پہلے آپ ہم پر حاکم تھے، اب آپ نے علی کو، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ولی کیا رکھتا ہے؟ طاقت تصرف رکھتا ہے، اولا بالتصرف، جو کہتا ہے ہو جائے، جو حکم دے دے اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ حق آپ تب دیں گے کہ جب آپ اس کو ولی مان لیں گے۔ اب ولی نے کچھ کہہ دیا تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ اولا بالتصرف کی تعریف یہ ہے کہ باپ بیٹا کھڑا ہے تو اگر کہہ دے کہ بیٹا نہیں ہے یا باپ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، میاں بیوی کھڑے ہیں، اگر وہ کہہ دیتے تمہارا شوہر نہیں ہے، اولا بالتصرف کہتے شوہر نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ لوگوں نے سنا لیکن دیکھا بھی کہ جب ایک مجمع کے اندر کسی ولی نے یہ کہا تمہارا مردوں میں کیا کام ہے، تمہارا مردوں میں کیا کام، تاریخ گواہ ہے کہ شرمندہ ہو کر نکلا، کیونکہ اولا بالتصرف نے کہا تھا، ولی اللہ نے کہا تھا، بات بدل نہیں سکتی تھی۔ اگر عورت کہہ دیا تو عورت ہے، بدل نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ولایت کے موضوع پر اس لیے جان چھڑائی گئی، نہیں آیا گیا اس موضوع کی طرف۔ امامت پر بات کر دی، خلافت پر بات کر دی، سیاست پر بات کر دی، ولایت پر بات کیوں نہیں؟ کیونکہ خطرہ ہم میں کسی میں ایسے خواص نہیں ہیں کہ جو اولا بالتصرف کی منزلیں طے کر سکیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، انما ولیکم اللہ، واللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اور رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یعنی اللہ نے اس پوری آیت کے اندر ایک دفعہ لفظ ولی استعمال کیا اور محل ولی 3 قرار دیا، ولی ایک دفعہ اور ولایت کا محل 3، اپنی ذات، رسول کی ذات اور مومنین کی ذات۔ دیکھیں ابھی آپ نے ذاکر صاحب سے بھی سنا ہوگا کہ اگر آپ کسی لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کی ضد کو جان لیں۔ اگر آپ کو اس کی ضد کا پتہ چل جائے تو اس لفظ کا خود بخود مطلب آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ لفظ ولی استعمال ہو رہا ہے، پہلی آیت میں بھی یہی کہ اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو اپنا ولی، ٹھیک۔ میں نے عرض کیا کہ راغب اصفہانی نے 26 معنی کر دی، ہر کسی کو اپنا اپنا ٹھیک ہے جو بھی ٹھیک لگتا ہے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے اس کے معنی وہ کرے۔ یا اس آیت کے انما ولیکم، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، مومنین ولی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کیوں تذکرہ کر رہا ہے؟ آپ اس کی ضد کو جب دیکھیں گے تو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ولایت کہتے کس کو۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سورہ ممتحنہ قرآن کا 60واں سورہ، اور میں اس کے فوراً کا سورہ جمعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، 60واں سورہ۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ ولایت کے بارے میں، یعنی اگر آپ کو کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں کو تو گھر جا کے آپ قرآن مجید کھولیں، سورہ ممتحنہ، چھوٹی سی سورت اتنی لمبی سورت بھی، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ اس کے معنی کی طرف، اس کے مفاہیم کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ولایت کا آپ کو درس دے رہا ہے، کیسے بتا رہا ہے ولایت کے معنی کیا ہے۔ تو اسی سورت کی سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ سورہ ممتحنہ
ٹھیک ہے، قرآن کا کتنا سورہ؟ 60واں سورہ. فرما رہا ہے خدا بند متعال بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا. یہ ابھی آپ نے جو آیت جس کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہوا ہے اس میں بھی یہیں سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، یہی ہے نا. اب یہ سورہ ممتحنہ بھی یہیں سے آغاز ہو رہا ہے. پہلی آیت کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو مت بناؤ. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی. وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو مت بناؤ ولی کن کو؟ کافرین. سورہ ممتحنہ میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. وہاں کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اپنا ولی مت بناؤ ایمان والو. یہاں پر ممتحنہ کے اندر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو مت بناؤ اولیاء کن کو؟ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو. یعنی ولی کی ضد پتہ چل گئی. ولی دشمن نہیں ہو سکتا، دشمن ولی نہیں بن سکتا. کس کا دشمن؟ جو میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے. کیا مت بناؤ انہیں؟ اپنا ولی مت. دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا. یا ایھا الذین آمنوا پر کیسا لطف کیا ہے اس آیت میں اللہ نے. ذرا سا تدبر کریں. قرآن بار بار کہتے ہیں، سوچیں. حجاز صاحب یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا ولی نہ بناؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اچھا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، جو اللہ کا دشمن ہے کیا وہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ کو اپنے دشمن کی کیا فکر؟ لیکن چونکہ ایمان لے آئے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کی نظر میں قدر اس قدر بڑھ گئی ہے ایمان والوں کی کہ وہ کہتا ہے جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. یعنی کہ مہربانی کی انتہا ہے کس پر؟ ایمان والوں پر. کہ اللہ اپنے دشمن کو اور ان کے دشمن کو متنبع کر رہا ہے کہ اس کو کبھی اپنا ولی مت بنانا. اور صرف ولی نہیں بنانا، آیت آگے چلتی ہے عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب کو چھوڑ کر ان سے محبت کرنے لگ جاؤ. یہ اہل فکر کے لیے جملہ، یہ اہل فکر کے لیے جملہ. آخری بندے تک اگر بھائی ایک تو یہ کہ اپنے اور میرے دشمن کو اپنا ولی نہ مت بنانا، اور دوسرا کیا؟ تلقون الیہم بالمودہ. یہ لفظ مودت سورہ شورى کے بعد دوسری مرتبہ استعمال ہو رہا ہے. دیکھو میرے دشمن کو اپنے دشمن کو اے ایمان والو کبھی ولی مت بنانا، اور یہ نہ ہو کہ تم سب چھوڑ کر ان سے محبت کرنے لگ جاؤ. ان سے محبت. یہ دیکھیں اب سمجھ آئی؟ دشمن، یہ لفظ دشمن جو ہے نا ایک اور جگہ بھی استعمال ہو. میں تھوڑی سی دشمن کی وضاحت کر لوں تاکہ وہ زیادہ ضروری ہے اس وقت. دوست تو سب ہیں ہی نا، دشمنوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. وقت زیادہ لے رہا ہوں میں، معذرت کا. زحمت نہ سمجھے تو ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مت بناؤ میرے دشمن کو اور اپنا. اب آئے سورہ طٰہٰ، یعنی یہ 60واں سورہ اور یہ آ گیا 20واں سورہ. سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ. اچھا اب آپ اس میں پڑھتے آئیں گے آیتوں کی تلاوت کرتے آئیں گے تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سامنے آ رہی ہے، اور وہ تقریباً ہر شخص کو یاد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ٹھیک ہے، اور اس طرح کہ کس نے دعا کی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ مالک رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو خوشا ویسر لی امری، اور میرے کام میں آسانی جو بھی تو نے میرے ذمہ کام لگایا ہے. اور ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلتی چلتی دعا بتاتی ہے کہ کہا کہ میرے بھائی کو، اس کو ہارون کو میرے کام میں میرا شریک بنا، میرے بھائی کو میرے کام میں شریک بنا دے. اگر کوئی یہیں رک کر
رسول کی اس حدیث پر غور کر لیتا تو ولایت کے معاملے میں کبھی بھٹکتا نہ، کہ رسول نے بھی کسی کو کہا تھا کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، اگر رک کے سوچ لیا ہوتا. ٹھیک ہے، قرآن کس کے لیے ہے؟ تفکر کرنے والے کو، تدبر. ٹھیک ہے، آیتیں آگے بڑھتی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے ہیں موسیٰ کہ مالک یہ چیزیں کر دے میرے حق میں تاکہ ہم اور زیادہ تیرا ذکر کریں، ہم اور زیادہ تیری تسبیح کریں. اور جیسے ہی دعا ختم ہوتی ہے اگلی آیت یہی ہوتی ہے کہ موسیٰ تو پریشان ہوتا ہے، القی، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا. اصولاً بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو توجہات میری طرف ہے، چونکہ میں لفظ عدو اور دشمن پہ بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے کبھی تک تو وہ تذکرہ ہی نہیں آیا. تو جیسے ہی اللہ نے فرمایا نا رسول سے کہ موسیٰ ٹھیک ہے تیرا سینہ بھی کشادہ، تیرے کام میں بھی آسانی، تیرے بھائی کو تیرا وزیر بھی بنا دیا، اخی کو، ٹھیک ہے تیرا اہل ہے چونکہ تو وہ بھی بنا دیا، ٹھیک ہے تم میری تسبیح بھی کرنا، سب کچھ تیری دعائیں ساری کی ساری قبول. لیکن تیری دعائیں ہم نے قبول کر لیا، ہم نے تیری دعا کو قبول کر دیا. لیکن موسیٰ رکو، ہم نے تم پر پہلے بھی ایک احسان کیا تھا. دیکھیں دعا قبول، ٹھیک ہے رسول نے دعا کی، نبی نے دعا کی، فوراً قبول ہوئی. لیکن اگلا جملہ آیت کا بتاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ ہم نے تم پر پہلے بھی احسان کیا تھا. وہ احسان کیا تھا کہ ہم نے تمہاری ماں پر وحی کی تھی، تمہاری والدہ پر ہم نے ایک وحی کی تھی، اور وہ وحی یہ تھی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور دریا میں بہا دو. ٹھیک ہے، یہ آیتیں اور اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس بچے کو صندوق میں ڈالو، یہ وحی کی تھی اللہ نے کس کو؟ مادر موسیٰ کو، جناب موسیٰ کی والدہ کو. اللہ نے وحی کی کہ بچے کو صندوق میں ڈالو اور اس کو دریا کے حوالے کر دو، اور یہ دریا کی لہریں اس کو ساحل تک لے کر جائیں گی، اور وہاں پر اس کو لے لے گا ایک دشمن جو موسیٰ کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے. جو موسیٰ کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن. قرآن کی آیتیں جب کھول کے دیکھیں گے تو یہی حرف ہے، یعنی تم نے صندوق کو دریا کے حوالے کرنا ہے، دریا کی لہریں اس کو ساحل تک لے کر جائیں گی، ساحل پر پہنچے گا تو اس کو کون ریسیو کرے گا؟ ایک ایسا کہ جو میرا بھی دشمن ہے اور کس کا دشمن؟ موسیٰ کا بھی، تمہارے بیٹے کا بھی دشمن. بیٹے سے دشمنی کس لیے؟ کہ کسی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ تجھے اور تیری فوج کو دریا نیل میں غرق کر دے گا. اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کو یہ حکم دیا، یہ وحی کی کہ اس کو دریا کے حوالے کر دو اور اسی دشمن تک پہنچا دو. اب سوال یہ پیدا ہے کہ موسیٰ نے ایسا کچھ کیا نہیں، موسیٰ کی ماں نے ایسا کچھ کیا نہیں، تو اللہ کیوں اپنے دشمن کو بھی اور ان کے دشمن کو بھی اپنا دشمن بنا رہا ہے؟ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے یا موسیٰ نے اس کا کیا بگاڑا ہے ابھی؟ لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ شجرہ نبوت ہے، یہاں پر چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر چھوٹے سے بھی محبت ہے تو وہ اس کے لیے ولی بن رہا ہے کہ نہیں، اور اگر اس سے دشمنی ہے چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ اس کا بھی دشمن بنے گا، اللہ کا بھی دشمن بن جائے گا. تو عدو کو سمجھا رہا ہوں، عدو کو سمجھا رہا ہوں. ولی سمجھ تب آئے گا جب عدو وہ ہوگا جو اللہ کا بھی دشمن ہوگا اور ایمان والوں کا بھی دشمن. جہاں پہ جب کہا نا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی مت بنا. سورہ ممتحنہ، میرے اور اپنے دشمن. دیکھیں اللہ یہ کیوں نہیں فرما رہا؟ تھوڑی سی توجہ، بس مختصر سا وقت رہ گیا آپ کی زحمتوں کو ابھی میں تمام کرتا ہوں. کیا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میرے اسلام کو نہیں مانتا وہ دشمن ہے، جو میرے پیغام کو تسلیم نہیں کرتا، جو میرا کفر کرتا ہے وہ دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ان کو ولی مت بناؤ جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. لیکن دشمن کی تعریف اس طرح سے نہیں ہو رہی کہ وہ دشمن کہ جس نے قرآن کو نہیں مانا، وہ دشمن جس نے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا، وہ دشمن کہ جس نے میری وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، وہ دشمن کہ جس نے میرے پیغام کو نہیں. اللہ نے ان سب چیزوں کو ایک میں جمع کر دیا اور اس کو لفظ عدو دے دیا. اب کوئی ولایت کا منکر ہو، نبوت کا منکر ہو،
اللہ کے ایک نہ ہونے کا منکر ہو، نظام الہیہ کا منکر ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ کا عدو ہے، اللہ کا عدو ہے اور مومنین کا عدو ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ان کو دوست نہیں بنانا، ان سے محبت بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، مومنین کے بھی دشمن ہیں۔ آیت شورا اگر سامنے آئے تو یہ آیت خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے دشمن سے نہ تو محبت کی جا سکتی ہے، نہ ولی بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اللہ قرآن میں کسی کی محبت کو طلب کر لے، اللہ اگر قرآن میں کسی کی محبت کو طلب کرتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہی ولی ہے، ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ولی بھی نہ بناؤ اور ان سے محبت بھی نہ رکھو، لیکن رسول سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اقربا کے لیے محبت مانگو، اور محبت اس لیے مانگو کہ یہ اللہ کے بھی ولی ہیں اور مومنین کے بھی ولی ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کی سماعت پر، بڑی غور سے توجہ سنتے، یقیناً آپ وقت دیتے، اور ہر پڑھنے والے کی کوشش یہی ہوتا ہے کہ جب مومنین آپ کا وقت دے رہے ہیں تو کم از کم وہ وقت ضائع نہ ہو، آپ کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کر۔ تو ولی وہی ہوگا جو اللہ کا بھی دوست ہوگا، ولی رسول کا بھی دوست ہوگا، ولی اہل ایمان کا، اور اس سے محبت، جیسے آیت بتا رہی ہے، ولی سے محبت فرض ہے۔ اگر کوئی ولی سے محبت نہیں رکھتا، ان اقربا سے محبت نہیں رکھتا، ان مومنین سے محبت نہیں رکھتا کہ جس کی محبت کا سوال رسول کر رہا ہے، تو وہ عدو کی منزل پر آئے گا۔ کس کی؟ مومنین کا بھی عدو بنے گا، دشمن بنے گا، اللہ کا بھی دشمن بنے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ کربلا بتاتی ہے کہ بڑا کم وقت لگا مسلمانوں کو اس بات کو بلانے میں کہ رسول جن کے لیے محبت مانگتے رہے، مودت مانگتے رہے، جن کو ولی بناتے رہے، مسلمانوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کہ کیسی اذیتیں تھیں ان کو۔ مدینہ بھی چھڑوایا، مکہ بھی چھڑوایا، اور کل کی تاریخ جو 2 محرم گزری ہے، میرا حسین کربلا پہنچ چکا ہے۔ آج خیمے لگ چکے ہیں کربلا کے اندر، لیکن بس تھوڑا تذکرہ ہو جائے کہ حسین کیسے پہنچے۔ یہ وہ حسین ہے جس کی محبت کا سوال کیا ہے رسول۔ یہ اہل بیت محمد وہ ہیں کہ جن کی محبت مانگی ہے رسول نے، اور حسین پہنچا ہے کہاں پر؟ سرزمین کربلا۔ کیسے پہنچا حسین؟ ایک مرتبہ جب قافلہ وہاں پر آیا، حسین کا گھوڑا رک گیا، سواری رک گئی۔ حسین ایڑ دیتے ہیں آگے چلنے کے لیے سواری کو، سواری آگے نہیں بڑھتی، رک جاتی۔ اچھا شاید تھک گئی ہے، عباس دوسری سواری لے کر، عباس آقا کے لیے دوسری سواری لے کر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ روایات ہیں 7 سواریاں حسین میں تبدیل۔ اللہ یہ جملے آسان ہوتے ہیں سننے میں، اور ذرا کی گہرائیوں میں جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ سواری انسانوں سے تو یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ متوقع ہے کہ وہ غیر وفادار ہو گیا، لیکن جانوروں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وفا بہت ہوتی ہے۔ تو وہ مدینے سے چلتی ہوئی سواری، اور حسین اس کو ایڑ دے رہے ہیں اور چل نہیں رہی، یعنی اس کو کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو کچھ محسوس ہو رہا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میرا حسین آگے نہ جائے۔ کس سواری کی کہا؟ یہ 7 سواریاں بدلی ہیں میرے اور آپ کے، حسین نے نہیں بڑھے، ایک مرتبہ اتر گیا۔ اچھا یہ
کون سا علاقہ ہے بلاؤ، یہاں کون قریب ہیں، واقعات آپ کے سنیں. میں کہتا میرے لفظوں پہ نہیں آپ نے گریہ کرنا، ان جذبات پر اور احساسات پر، اس محبت پر ہے جو آپ کے لیے حسین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. بلایا گیا، حکم ہوا کہ بلا. آگے کون ہے؟ بنی اسد کے لوگ آئے، پتہ چلا کہ فرزند رسول سب آئے. یہ کون سی جگہ ہے؟ سوال کرتا ہے. ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، اس کو غازریہ کہتے ہیں. اچھا، کوئی اور نام ہے اس کا؟ ایک اور آگے بڑھا کہتا ہے کہ مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. کہتے نہیں کوئی اور نام؟ کہتے ہم تو یہی. اچھا تمہارا کوئی بزرگ یہاں پر ہو؟ جی بالکل ہے. اچھا بلا ہے. تو ایک بہت ہی ضعیف شخص کو اٹھا کر لایا گیا خدمت فرزند رسول میں. حسین نے سوال کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہتا ہے فرزند رسول اس کو کربلا کہتے ہیں. کہتے ہیں جب لفظ کربلا آنا تھا نا کہ مرتبہ عباس کو دیکھا، عباس خیمے یہیں لگے گئے، خیمے یہیں لگے گئے. کہتے کہ حکم دیا عباس کو کہ بالکل اب اس سارا قافلہ یہیں اس کے ابو طالب کا سامان کیا جائے. اور کہتے ہیں کہ سب چلے گئے. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بنی اسد کے لوگوں کو بلا لو. آئے، اس جگہ کو میرے اور آپ کے امام نے خریدا، معصوم نے اس کو خریدا اور ہبہ کر دیا اور کہا کہ دیکھو، کہتے ہیں کہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب خریدا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کا جب تک دل چاہے یہاں رہیں، آپ کو خریدنے کی. کہتے ہیں حسین نے جملہ کہا کہ اگر کچھ دن رہنا ہوتا نا تو کچھ اور تھا، اب تو قیامت تک یہی رہے گا، اب تو قیامت تک حسین یہی رہے گا، اب یہاں سے حسین جائے. کہتے خریدی، بلایا، دیکھا، ان کو ہبہ کیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ بعد از عصر عاشور 11 محرم جب تم آؤ نا اس وقت دن میں تو تم دیکھو گے کہ یہاں پر کچھ لاشیں پڑے ہیں. تو دیکھو میں تمہیں ہبہ تو کر رہا ہوں، تو جب اس وقت آؤ نا تو جو بے گورو کفن لاشیں پڑے ہو نا تو ایک مہربانی کرنا کہ ان کو دفن کر دینا. جو لاشیں دفن نہ ہوئے ہو، یہ حسین تم سے کہہ رہا ہے کہ ان کو دفن کرتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں فرزند رسول آپ کا ہوں. کہتے اب جاؤ اور اپنی خواتین کو بھیجو. کہتے کچھ دیر بعد بنی اسد کی خواتین سب نے آ کے سلام کیا. کہتے کہ دیکھو، اگر تمہارے مرد فوج اشقیاء سے ڈر جائے اور نہ آ سکے میدان کی طرف جہاں پر ہمارے خیمے لگے ہوں، تو دیکھو تم ایسا کرنا، اپنے گھروں سے پانی بھرنے کے بہانے آنا اور کوشش کرنا کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. یہ مسائل کا جملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. حسین بنی اسد کی خواتین سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں دفن کر دینا. تاریخ میں ایسا جملہ کہیں اور نہیں ملتا. یہ حسین کی مظلومیت کہ جب جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیجو. حسین کے حکم پر بچوں کو بھیجا گیا. جب بچے آ گئے نا، سب اکٹھے ہو گئے ارد گرد حسین کے. کہا بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے نا، دیکھو 10 محرم کے بعد، تو تم ایسا کرنا، کھیلنے کے بہانے آنا، ہاتھوں میں ایک ایک مٹھی ریت کی لینا اور دیکھنا وہ لاشیں جو دفن نہیں ہیں ان لاشوں پر ایک ایک مٹھی ریت ڈالتے جانا. ایک مرتبہ حسین نے سب کو رخصت کیا. عباس کو حکم دیا خیمے لگائے جائے. کہتے اب خیمے لگنا شروع ہوئے. ترتیب اس طرح سے کی کہ جو سب سے صدر دروازہ ہے وہاں پر عباس کا خیمہ لگے گا. سب سے پہلے عباس کا خیمہ، اس کے بعد بنی ہاشم کے نوجوانوں کے خیمے اور ارد گرد تمام انصار کے خیمے. اور ان خیموں کے درمیان میں ایک بڑا خیمہ جو علی و بطول کی بیٹی کا خیمہ ہے. سب سے پہلے عباس، بنی ہاشم، پھر انصار، اور درمیان میں کیا ہے؟ علی و بطول کی بیٹیوں کے خیمے. سمجھ رہے ہیں حسین کی حسرت کو سمجھ رہے ہیں کہ جملے دہرانے پڑیں گے. خیموں کی ترتیب سے نہیں پتہ چل رہا کہ حسین کو فکر کس چیز کی ہے. یہ ترتیب نہیں بتا رہی کہ حسین فکر مند ہے تو کسی چیز کے لیے. کہتے ہیں کہ جہاں پر پہلی دفعہ خیمے لگائے تو وہ قریب تھے دریا کے. حسین کی حسرت اور فکر یہ تھی کہ کہیں بچے پیاسے نہ رہ جائیں.
کوئی پیاس سے پریشان نہ ہو. اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے خیموں کی ترتیب یہ بتا رہی ہے حسین کو فکر ہے کہ میری بیویوں کا پردہ سلامت رہ جائے, یہ پردہ سلامت رہ جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین نے اس طرح سے خیمہ بندی کی, اس طرح سے خیمہ لگایا کہ کسی طرح میری بیویوں کے پردے بچ جائے, کسی کی نگاہ نہ پڑے. انصار کو رکھا ہے حسین نے ہر خواہش کی. اور تیسری خواہش کیا جس کا تذکرہ سب سے پہلے کیا حسین, کہ ہمیں کوئی دفن کر جائے. حسین کی تینوں خواہشیں اللہ اللہ. ایک دفن ہونا چاہتا ہے, تاریخ بتاتی ہے 3 دن میں گورو کفن رہا, 3 دن میں گورو کفن رہا حسین کا لاچا. دوسری خواہش حسین کی کیا ہے کہ بچے پیاس سے نہ ملائے. 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اسرار اسی دریا کے کنارے حسین کو دفن کرنا پڑا. تیسری خواہش میرے اور آپ کے آقا کی یہ ہے کہ بیویوں کے پردے سلامت رہ جائے. عصر عاشور گواہ ہے حسین کا شہید ہونا. خیام کو آگ لگائی جاتی ہے, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے, مرحلہ رکتا نہیں. کچھ نیزہ بردار آگے بڑھتے ہیں, وہ نیزے کے جن کی ینیوں پر کچھ دیر بعد آل محمد کے سروں کا راج ہوگا. ابھی دیکھتے ہیں کہ بیویوں کی چادریں نیزوں سے. نہ حسین دفن ہوئے, نہ حسین کے بچوں کو پانی ملا, نہ حسین کی بیویوں کا پردہ. اللہ لعنت